والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. گل لا کے کوچے کملے نو گل لا کے کملے کوچے نو لجپال نے کرم کما چھڑیا. مینوں منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا. میرا مرشد بھریا کاسا اے میرا مرشد بھریا کاسا اے چھڈی تھوڑ نہ کوئی ماسا اے. رنگ لا کے سارے غیراں دے مینوں اپنا رنگ چڑھا چھڑیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ جاواں صدقے کارا سازیاں تو قربان غریب نوازیاں تو جاواں صدقے چارہ سازیاں تو قربان غریب نوازیاں تو. لجپال نے اپنے لڑ لا کے مینوں ہور دا ہور بنا چھڑیا. ہویاں کرم نوازیاں بڑیاں نے ہویاں کرم نوازیاں بڑیاں نے چنگیاں سنگ اکھیاں لڑیاں نے. روے وسدا دوارا مرشد دا جنہیں دے کے خیر رجا چھڑیا. کیویں بھلاں میں اپنے ماضی نو کیویں بھلاں میں اپنے ماضی نو سی جان دا کون اس آسی نو. ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نام درولا پا چھڑیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا. عزیزان گرامی صرف چند منٹ کی توجہ کا طالب ہوں. جو وقت مجھے دیا گیا اس سے پہلے اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا. توجہ کرنا. رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. یاسین مجھے حکمت والے قرآن کی قسم. انکا لمن المرسلین محبوب تم رسولوں میں سے ہو. علی صراط مستقیم تم صراط مستقیم پر ہو. آج کی محفل سیرت النبی کے نام کے ساتھ موسوم ہے. عربی زبان کا قاعدہ ہے فلاں علی الفرس فلاں آدمی گھوڑے پر ہے. گھوڑا اس کی سواری وہ گھوڑے کا سوار گھوڑے کا کنٹرول اس آدمی کے ہاتھ میں. اس کی مرضی دائیں لے جائے اس کی مرضی بائیں لے جائے اس کی مرضی آگے لے جائے اس کی مرضی پیچھے لے جائے. رفع
محبوب مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انکا لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ رب نے بتا دیا لوگوں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، جن رستوں سے میرا محبوب گزر گیا وہ صراط مستقیم بنتا چلا گیا۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہو۔ میرے محبوب نے فجر کی 4 پڑھی، صراط مستقیم 4 بن گیا۔ ظہر کی 12 رکعتیں پڑھی، صراط مستقیم 12 رکعتوں پہ آ کر ٹھہر گئی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں؟ واقعہ معراج سنا، صرف 2 جملے میں موضوع بند کروں گا۔ واقعہ معراج سنا، اللہ کے محبوب خدا کی بارگاہ میں 50 نمازیں لے کر واپس آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر واپس گئے، 9 بار گئے۔ کتنی نمازیں باقی رہی؟ کتنی رہی؟ تھوڑا سا منہ ہلائیے، کتنی رہی؟ 5 نمازیں باقی رہی۔ جب 5 لے کر آئے، موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی میرا تجربہ ہے لوگ نہیں پڑھیں گے، میں بنی اسرائیل سے ہو کر آیا ہوں، جائیے اور کم کروائیے۔ اللہ کے نبی مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، غیرت آتی ہے، مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، شریعت وہاں ٹھہر گئی، شریعت وہاں ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی، شریعت وہاں ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ ہے، ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنتا ہے، چہرے پہ داڑھی موسیٰ کلیم اللہ جیسی رکھتا ہے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ کی داڑھی ہے وہ ویسی رکھتا ہے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ کا لباس ہے ویسے وہ پہنتا ہے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں عصا ہے ویسے وہ بھی عصا لیے گھومتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ امامہ ہے ویسا امامہ باندھتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے ہیں ویسے وہ بھی لوگوں کو تقریر کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ آدمی میری نقل اتارتا ہے، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کا نبی خواب میں سوتا ہے، دیکھا وہ بندہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، جنت کے اندر وہ مزے لے رہا ہے۔ وہ فرمایا، او بندے بتا اور تو نے دنیا میں کیا کیا؟ ساری زندگی میری نقل اتارتا رہا، تجھے کیسے بخشا گیا؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ تیرے نبی کی نقل کرتا تھا، تو نے اسے کیوں بخشا؟ یہ تو بطور مذاق کیا کرتا تھا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ یہ تو بطور مذاق کرتا تھا، لیکن اس کی ادا تیری ادا سے مل گئی، اس کی ادا تیری ادا سے مل گئی، مجھے یہ گوارا نہ ہوا جو تیری نقل کرے، تو جنت میں آئے وہ جہنم چلا جائے، ہم نے اسے بھی جنت عطا کر دی ہے۔ نبی کی سیرت اپنا لے، حضور علیہ السلام نے داڑھی رکھی اور تو بھی داڑھی رکھ لے، نماز پڑھے گا چند لوگوں کو پتا چلے گا نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دے گا چیدہ لوگ کو پتا چلے گا جس کو زکوٰۃ دی ہے، روزہ رکھے گا پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں تیرا راز ہوگا، حج کرتا ہے کچھ لوگوں کو پتا چلے گا کہ تو نے حج کیا ہے، اسی طرح اور نیک عمل کرے گا، کچھ لوگوں کو پتا چلے گا کہ تو مسلمان ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، داڑھی رکھ لے چہرے پہ، دنیا کے کسی خطے میں جائے گا، لوگ دیکھ کے کہیں گے نبی کا غلام آ رہا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نبی کی سیرت اپنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرے غلاموں آؤ تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا رب العالمین عرش پہ فرشتوں سے حجاب اٹھاتا ہے، کس بات کا پردہ اٹھاتا ہے؟
زمین کا پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ جب زمین کا پردہ اٹھتا ہے فرشتے نیچے دیکھتے ہیں زمین پر کچھ ستارے چمک رہے ہیں، مختلف مقامات پہ ستارے چمک رہے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک بات بتا۔ پوچھو فرشتوں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا آسمانوں پر تو ستاروں کو دیکھا ہے، آسمانوں پر تو ستاروں کو دیکھا ہے، لیکن زمین پر ستارے کہاں سے آ گئے؟ یہ آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھے تھے۔ رب العالمین فرمائے گا اے میرے فرشتوں تعجب نہ کرو، زمین کے ستارے وہ ستارے ہیں جن کی ادائیں میرے یار کی اداؤں سے مل جاتی ہیں، جن کی ادائیں رسول اللہ کی اداؤں سے مل جاتی ہے، وہ زمین کے ستارے بن جاتے ہیں۔ ایمان والے نبی کی سیرت اپنا لے اور تو دنیا پہ چلے گا، تیرا چرچا رب عرش پہ فرشتوں کے پاس کر رہا ہوگا۔ اور نبی کا بن جا، آجا نبی کا بن جا۔ دوسرے نمبر پر امہات المومنین کی عظمت، امہات المومنین نے کیا پیغام دیا آجا ذرا سن لے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان ایک سوال کرنا ہے۔ فرمایا پوچھئے کیا سوال کرنا ہے کہ اس کا جواب چاہیے؟ فرمایا پوچھو کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب تمہیں نہ مل سکا؟ ام المومنین ہم نے سوال یہ ہے آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں مدینے کے تاجدار کا ذرا اخلاق بتا دیجئے۔ رسول اللہ کے اخلاق حسنہ کیسے تھے؟ میرے آقا چلتے کیسے تھے؟ پھرتے کیسے تھے؟ حضور علیہ السلام کلام کیسے کیا کرتے تھے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا دل پہ نقش کر۔ ام المومنین فرماتی ہے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے؟ ہاں اماں جان ہم تو دن رات قرآن کی سطریں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے قاری بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا خالی قرآن کو ظاہری آنکھ سے نہ پڑھو بلکہ دل کے اندر عشق رسول کی شمع جلا، اس کی روشنی میں قرآن پڑھ، پورا قرآن اخلاق محمد بن کے نظر آئے گا، پورا قرآن اخلاق رسول بن کے نظر آئے گا، پورا قرآن سیرت مصطفیٰ بن کے نظر آئے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے بعد کافروں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا۔ جب معاہدے کو توڑا نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کی طرف حکم فرمایا جنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ ابو سفیان مکہ کی سرزمین سے آتا ہے، مدینہ کی سرزمین پہ پہنچتا ہے۔ جب پہنچتا مدینہ کی سرزمین پر آیا، اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے بات کرنا چاہی، اللہ کے نبی نے ٹال دیا، معاہدہ تم نے توڑا ہے، اب ہماری طرف سے کوئی صلح نہیں۔ ابو سفیان آیا تھا، مدینہ کی سرزمین پہ آیا تھا، خیال آیا بڑے عرصے بعد آیا ہوں، جاتا ہوا بیٹی کو نہ مل چلوں، ام حبیبہ کو مل جاؤں، حضور علیہ السلام کی زوجہ کو مل جاؤں، ہماری اور تمہاری روحانی ماں کو مل جاؤں۔ ابو سفیان رسول اللہ کے گھر آتا ہے، ام حبیبہ بیٹی ہے، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ جب باپ بیٹی کے گھر آتا ہے نا، باپ بیٹی کے گھر آئے، بیٹی اچھا بستر دے گی، اچھا بستر دے گی، باپ آیا ہے اس کے لیے کھانا لائے گی۔ جب ابو سفیان حضرت ام حبیبہ کے گھر داخل ہوا تو ام حبیبہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ کا بچھا ہوا بستر اٹھا دیا، بستر اٹھا دیا۔ سن امہات المومنین کا عقیدہ، بستر اٹھا دیا، بستر اٹھا کر کہا یہ نیچے زمین پر بیٹھ، زمین پر بیٹھ۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی ایک جواب دے، تجھ سے سوال کرتا اس کا جواب دے۔ ام حبیبہ کہتی ہے پوچھ۔ سوال یہ ہے میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں؟ میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں؟ ام حبیبہ نے جملہ کہا، کہنے لگی سن، باپ
پاک ہے، مشرک پلید ہے، میرے نبی کا جس بستر جو ہے یہ پاک ہے، تم اس بستر کے قابل نہیں، کبھی بیٹھ نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں، کسی کی سیرت نہ اپناؤ، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلو، امہات المومنین کے طریقے پہ چلو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لو، پھر تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی۔ کسی طرف سے گزر جاؤ گے تو کسی بیگانے کی نظر پڑ جائے گی، بیگانہ نہیں رہے گا، تمہارا دیوانہ بنتا چلا جائے گا۔ اپنی زندگی کے حسین واقعات میں ایسے پھول بکھیر جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ انہیں چننے کی کوشش کریں۔ جینا ہے تو جیو اس طرح کہ ہر شخص احترام کرے، مرنا ہے تو مرو اس طرح کہ دشمن بھی سلام کرے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علینا۔ نعرہ